قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا یہ عبادت ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والا وہ بھی عبادت گزار بن جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا وہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کو سننے والا بھی عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نماز تراویح کے اندر لمبے قیام کے ذریعے اگر ہمیں قرآن مجید سنتے ہوئے تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہو تو اس تھکاوٹ کے اوپر گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے وہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے بارے میں تدبر اور تفکر سے کام لینا، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے علم میں ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ ویسے تو پورا سال ایک مسلمان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق بہتر اور مضبوط ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور بہتر بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے کہ آپ کے سامنے جو منزل پڑھی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم نے آج جو قرآن کا حصہ سنا ہے اس کے اندر فلاں فلاں بنیادی باتیں کی گئی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور پھر ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ پہلے پارے کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، قرآن مجید کی سب سے افضل اور سب سے عظیم سورۃ فاتحہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ واحد سورت ہے کہ جس کا ہر نماز اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے تمام مضامین کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ بہترین دوا بھی ہے اور سورہ فاتحہ شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بعض اہل علم کے مطابق پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پورے دین کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور انسانی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی اسی آیت کے اوپر ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، عبادت نہیں کرے گا اس کی زندگی ناکام ہے۔ اور عبادت ہو، انسان کے جتنے بھی کام ہوں، دینی معاملات ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر ان کو پورا کرنا ممکن نہیں۔ تو عبادت کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور اللہ سے مدد مانگے بغیر بھی، اللہ سے توفیق حاصل کیے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، نہ ہم دینی لحاظ سے کسی کام کے ہیں، نہ دنیاوی لحاظ سے ہم کسی کام کے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے کی نشانی یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے اور نبیوں کے سچے پیروکاروں کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، یہ راستہ نہ سیدھا ہے اور نہ ہی یہ سیدھی راہ کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہودیوں عیسائیوں کے راستے پر چلے گا، ان کے طریقے اختیار کرے گا، ان کی عادتیں اپنائے گا، جیسے یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب اترا اس کے اوپر بھی اللہ کا غضب نازل، جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے ویسے وہ انسان بھی گمراہ ہو جائے گا۔
یہودیوں کو علم تھا، عمل نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ عیسائیوں کے پاس عمل بڑا تھا، علم نہیں تھا، اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ ضالین بنے۔ تو ہم نے ان دونوں باتوں سے بچنا ہے، ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے اور علم کے اوپر عمل بھی ہم نے کرنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ایک بڑا اہم پیغام اس کے آخر کے اندر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ بڑی عظیم سورت ہے، قرآن مجید کے بہت سارے احکامات کے اوپر مشتمل ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ جادو کا توڑ، شیطانی طاقتوں کے خلاف یہ سورت انتہائی مؤثر ہتھیار، یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطل۔ سورہ البقرہ کو لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ برکت ہی برکت ہے۔ تو صرف سورۃ فاتحہ کے پڑھے، سورۃ بقرہ کے پڑھنے سے برکت نہیں آئے، اس کو لینے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھے اس کو، اس کے اوپر غور و فکر کرے، اس کے اندر جو کہا گیا اس کے اوپر عمل کرے، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جائے، یہ برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، سورۃ البقرہ کو چھوڑ دینا یہ حسرت ہے، افسوس کا باعث ہے، ندامت کا باعث ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، صرف ایک سورۃ البقرہ، اس کو چھوڑنا یہ باعث حسرت اور ندامت ہے۔ جو بندہ پورا قرآن چھوڑ دے، پورا قرآن چھوڑ دے، پورا سال اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے پھر باعث ندامت ہے۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے، یہ جادو، جنات، شیطانی اثرات، آسیب وغیرہ، ان چکروں کے اندر آج ہم پڑے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، ہم اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے، دین سے دور کر بیٹھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، باطل پرست، جادوگر اس کے آگے ٹک نہیں سکتے۔ جادو کے اوپر، جادوگروں کے اوپر ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے سورۃ البقرہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے شیطان قریب نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں، صرف سورۃ البقرہ نہیں پڑھنی ہے بلکہ اپنے گھر کو شیطانی کاموں سے، شیطانی اعمال سے اور اپنے گھر کے ماحول کو شیطانی ماحول سے بھی پاک کرنا، پھر سورۃ البقرہ فائدہ بھی دے گی اور شیطان بھی بھاگے گا، اور ایسے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو، آسیب وغیرہ کو دور کر دے گا، حفاظت فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل کے لحاظ سے لوگوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا شمار کس کے اندر ہوتا ہے، محاسبہ بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ پہلا گروہ ہے با عمل لوگوں کا، متقین جن کو کہا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ با عمل لوگ جو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان کی 2 امتیازی یہاں پر خوبیاں بیان کی گئی، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انعام کیا ہے ان کے لیے؟ دنیا میں انعام یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، رب کی ہدایت ان کو ملتی ہے۔ دنیا میں انعام یہ ہے ھدی للمتقین، قرآن ان کا ہادی اور راہبر بن جاتا ہے، قرآن ان کا امام اور رہنما بن جاتا ہے۔ اور آخرت میں ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اولئک ھم المفلحون، تمام قسم کی کامیابیوں کو سمیٹنے والے یہی باعمل متقی لوگ ایمان اور یقین کی دولت سے جو بالا مال ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کافروں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صرف ایک نشانی بتائی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ڈراؤ نہ ڈراؤ دونوں برابر ہے، اس کے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ اس لیے ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ سے ڈرایا جائے، اس کو آخرت کے بارے میں ڈرایا جائے اور اس کی حالت بالکل وہی ویسے کی ویسے رہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کافر کی عادت ہوتی ہے۔ مومن کو اگر اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اس کے جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے کو اصلاح کر لیتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، برائی کو چھوڑ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دل کے اوپر، کانوں کے اوپر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ، دنیا میں انجام، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں عذاب عظیم۔
تیسرا گروہ ہے منافقین کا، دل میں کفر ہے، زبان کے اوپر ایمان کے دعوے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، دلوں میں بیماری ہے، دعویٰ اصلاح کے کرتے ہیں، پھیلاتے فساد ہیں، اہل ایمان کی تحقیر کرتے ہیں، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس میں صحابت ہے اہل ایمان۔ جب منافقین کو دعوت دی گئی کہ جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں تم بھی ویسے ایمان لاؤ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں ہم بھی ویسے ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا یہ خود بے وقوف ہے، ان کو پتہ بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، صحابہ کے ایمان کے بارے میں زبان درازی کرنا، یہ منافق بندے کا کام ہے، مومن بندے کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے منافقین ایسا کرتے ہیں۔ اور چوتھی ان کی نشانی یہاں پر یہ بتائی گئی کہ وہ اہل ایمان کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ انجام ان کا دنیا کے اندر یہ گمراہی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی توحید کی دعوت دی، اے انسانوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا، کافروں کے لیے جہنم کی دھمکی، اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کا قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت توبہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور گناہ کے اوپر ڈٹ جانا ابلیس کا طریقہ ہے۔ اب ہم نے کس راستے میں اختیار کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلمات الہام فرمائے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ اور ابلیس نے کیا کیا؟ گناہ کے اوپر بہانے بنائے، عذر پیش کیے، ڈٹا رہا، ہٹ دھرمی اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کیا گناہ کے اوپر اور کافروں میں سے ہوا، اور ہمیشہ کے لیے رادہ درگاہ ہوا، لعین ٹھہرا اور ملعون ٹھہرا۔ اس لیے توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ گناہ کے اوپر ڈٹے رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں۔ دوسری نصیحت اس قصے کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، اس کا گناہ، اس کا جرم اللہ کی منع کردہ چیز کام کے ارتکاب سے زیادہ ہے۔ ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کو کھا لیا، استعمال کر لیا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ تو یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ مثال کے طور پر نماز چھوڑنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، یہ اللہ کا حکم چھوڑ رہے، اور شراب پینا زنا کرنا اللہ نے اس سے منع کیا۔ گناہ یہ بھی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن شراب پینا زنا کرنا ان دونوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا اور روزے وغیرہ دیگر فرائض اللہ کے احکامات کا ترک کرنا۔ آج بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قصے کے آخر میں پہلے پارے میں ہماری تمام کی تمام مشکلات، پریشانیوں، غم، ٹینشن، ان کا علاج بتا دیا، حل بتا دیا، مؤثر حل، پائیدار بہترین حل۔ وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، رہنمائی آتی رہے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں۔ اور یہ سارے مسائل اس لیے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہدایت اتری ہے ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی شکل میں، رسول اللہ کی سنت کی شکل میں، ہم کتنا اس کی پیروی کرتے ہیں، کتنا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی ہدایت سے، نازل کردہ ہدایت سے دور ہوتے جائیں گے، مسائل بڑھیں گے، مصیبتیں بڑھیں گی، پریشانیوں کے اندر اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹنا ہوگا۔
دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، اخروی مسائل بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ اس کے بعد تقریباً 80 آیات کے اندر اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر جو انعامات کیے ان کا بھی ذکر کیا، ان کے جرائم کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن شروع کے اندر اللہ نے ایک بات کہی، بات یہ کہی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ میرے ساتھ کیا گیا عہد تم پورا کرو، میں نے تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں۔ یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دراصل ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مت سمجھنا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہاری بہت زیادہ فضیلت ہے، تم جو چاہو کرتے رہو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تم سے پہلے بھی بڑی بڑی افضل امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل کو دیکھ لو، اللہ نے ان کے زمانے کے لوگوں کے اندر ان کو سب سے زیادہ فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے جرائم کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے انعامات بھی بڑے دیے تھے، بادلوں کی شکل میں سایہ کیا، 12 چشمے پانی کے پتھر سے نکال دیے، من سلوا اترتا تھا، پتھر کا تیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انتظامات انعامات فرمائے، لیکن جب انہوں نے جرائم کا راستہ اختیار کیا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، اللہ کے غضب کا اپنے آپ کو مستحق بنا بیٹھے۔ لہذا اے اس امت کے لوگوں، کسی خام خیالی کے اندر نہ رہنا، ہم بڑے افسر لوگ ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم جو کرتے رہے جیسے کرتے رہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اگر وہ افضل تھے، انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، تو تم بھی اگر ان کے راستے پر چلو گے، ذلت اور رسوائی تمہارا بھی مقدر بن جائے گی۔ لمبی فہرست جرائم کی مثال کے طور پر ایک جرم کیا تھا؟ حق کو چھپانا۔ ایک جرم اللہ کی کتاب کے اندر رد و بدل کرنا، تحریف کرنا۔ ایک جرم کیا تھا؟ اللہ کے احکام کے بارے میں ہیلہ سازی کرنا۔ اور یہ سارے کے سارے جرائم آج میں اور آپ کر رہے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ، ڈھلائی کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کے بارے میں ہیلہ سازی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کا واقعہ، گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ابھی ہم نے سنا ہے وہ قصہ پورے کا پورا، آپ نے سنا ہوا ہے، پہلے پڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، کیا ہیلے کیے، گائے کا رنگ کیسا ہو، دکھتی کیسی ہو، کام کرتی ہو نہ کرتی ہو، یہ سارے کے سارے کیا چکر تھے؟ اللہ کے حکم سے پیچھا چھڑانے کے، جان چھڑانے کے چکر۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز سے منع کیا، حرام کر دیا کسی کام کو، تو انہوں نے ہیلہ سازی کے ذریعے اس کام کو، حرام کام کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا، انہوں نے ہیلے بازیاں کی اور پھر مچھلیاں پکڑی، کھائی، بیچی، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ان کے اندر جرم اور برائی جو نمایاں طور پر موجود تھا، اللہ نے اس کا نام دیا یہاں پر، وہ یہ رسول تعلیمات لے کر آتے، اللہ کی کتاب، وہ اس معاملے میں خواہش پرستی کرتے، خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ پیغمبر نے جو بات کہی اس کی کوئی اہمیت نہیں، اپنی مرضی کرنی۔ اللہ کی کتاب تورات کے اندر جو حکم آ گیا اس کی کوئی وقت قدر نہیں ہے، دل کو پسند ہے مان لو، نہیں پسند ہے پھر اس کو نہیں ماننا ہے، پھر اس کے لیے کوئی باتیں تعمیل ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اللہ نے آگے اس کا پھر بدلہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر جو ان کا جرم تھا وہ تھا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بچڑے کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی طرف اولاد کی نسبتیں کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اللہ نے عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرو گے، انہوں نے اللہ کے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، رب کے اس عہد کو توڑ دیا اور اللہ کی عبادت کے اندر شرک کیا۔ اور یہ شرک کی ساری صورتیں آج افسوس کے ساتھ اس کتاب کے اوپر ایمان لانے والوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ پوری بات ذکر کرنے کے بعد ایک بات مجھے اور آپ کو بطور نصیحت کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خطاب اللہ کے نبی کو ہے، اصل ہمیں سمجھانا مقصود ہے۔ فرمایا بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہودی ہوں عیسائی ہوں، آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہ کریں۔ یہ ایسے ظالم ہیں، ہم ان کو جتنا مرضی راضی کرتے پھرے، یہ آئی ایم ایف کے چکر، یہ دوسرے چکر،
یہ پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے چکر اور جال بنا رکھے ہیں. یہ ان کے سارے جال کیا وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے کوئی ہمدرد ہے؟ ہمارے نہیں ہمدرد ہے. یہ اگر ہمدردی دکھاتے بھی ہیں، جتاتے بھی ہیں، تو صرف منہ کی حد تک اوپر، ورنہ اندر سے ہی ہمارے اوپر بڑا ٹوٹتے ہیں. بڑا ان کو حسد ہے، بڑا ان کو ہمارے ساتھ بغض ہے. اپنے کام لیتے ہیں، منصوبے پورے کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہے اور قیامت تک بھی دشمن رہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، سیدنا یعقوب وغیرہ کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر 3 باتیں قابل غور ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میں اور آپ اونچا درجہ اور مقام چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بہت سارے امتحان پاس کرنے ہوں گے، پھر جا کر اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے. اور اگر اللہ کے یہاں اونچا مقام چاہیے تو پھر صبغۃ اللہ کے دین کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگنا ہوگا. اگر اللہ کے یہاں مقام چاہیے تو پھر سیدنا ابراہیم کا کردار ادا کرنا ہوگا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے ان کو کہا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، کہا رب العالمین کا فرما بردار. یہ بلند رتبے ایسے نہیں ملتے ہیں. اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کرنی پڑتی ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے، فرما برداری کر کے عملی ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. دوسری بات، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے، دعا کیا کر رہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم سے قبول کر لے، اپنے گھر کی تعمیر کے عمل کو قبول کر لے. پتہ چلا نیکی کرے، عبادت کرے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، تعجب نہ ہو، تکبر نہ ہو. میں بہت بڑا نیک بن گیا، میں نے یہ نیکی کر کے جنت اپنے نام کروا لی ہے. یہ تکبر کرنے والوں کی باتیں ہوتی ہیں. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں شاید کی تفسیر میں خاف اللہ یتقبل منہما. حضرت ابراہیم اسماعیل کو خوف تھا کہ کہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں نامقبول نہ ٹھہرے، اس لیے اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے. نبی کا عمل سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا یہ عمل، اللہ کے ہمارا یہ عمل نامقبول نہ ہو. ہمیں بھی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے، والدین کو ہمیشہ اپنی اولاد کے دین ایمان کی فکر کرنی چاہیے. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کلمہ توحید کی وصیت کی. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا جب مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا. یہ وصیتیں کیا آج کا مسلمان بھی اپنی اولاد کو کر کے جاتا ہے؟ کیا آج کے مسلمان کو بھی اپنی اولاد کے دین، ایمان، عقیدہ، توحید کی اتنی فکر ہے جتنا پیغمبروں کی سیرت سے درس مل رہا ہے؟ اور پارے کی آخری آیت تلک امۃ قد خلت. یہ گروہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے. لہا ما کسبت، جو کمایا وہ اس کے لیے ہے. ولکم ما کسبتم، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ کے ہاں نسبتیں نہیں پوچھی جائیں گی. اللہ کے ہاں آباء و اجداد کے کارنامے نہیں پوچھے جائیں گے. تم کس کی اولاد تھے،